على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام مقدس سے سورہ یاسین کی آیت نمبر 37 سے تلاوت ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے انسان کے اوپر جو نعمتوں کا سلسلہ جاری فرمایا، اللہ پاک نے اس کو ذکر فرمایا۔ اس سے پہلے اللہ پاک نے زمین کی مثال دی کہ ہم نے زمین کو آپ کے لیے نشانی بنایا اور زمین سے ہم نے آپ کے لیے باغات پیدا فرمائے، کھجور پیدا فرمائی اور آناب یعنی انگور پیدا فرمائے، اور اسی زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چشمے جاری فرمائے، اور آپ کو وہاں سے اللہ پاک نے ثمرات کھلائے جہاں پر آپ کی کسی بھی قسم کی یعنی کوئی کاوش نہیں ہے۔ زمین کے اندر دانہ آپ ڈالتے ہیں، لیکن اس دانے کو پیدا کرنے والی ذات اللہ پاک کی۔ اگر اللہ رب ذوالجلال نہ چاہے، آپ ایک دانہ کیا 1000 دانے زمین کے اندر ڈال دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہ ہو تو اس زمین کے اندر ایک دانے سے 2 دانے بھی نہیں ہو سکتے۔ اور اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ اللہ پاک کی ذات پاک ہے جس نے جوڑے جوڑے بنائے، انسان کے اندر جوڑے بنائے، جنات کے اندر جوڑے بنائے، زراعت کے اندر جوڑے بنائے، درختوں کے اندر جوڑے بنائے، اور آپ کے نفسوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوڑے بنائے۔ وہاں سے اللہ پاک نے جوڑے پیدا فرمائے کہ جہاں سے آپ عمل تو کیا کرتے ہیں، لیکن آپ کے علم میں بھی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے اس تخلیق کو اپنی قدرت سے پیدا فرما رہے ہیں۔ فرمایا کہ وَخَلَقَ مِنْهُمْ أَوْلَادًا أَزْوَاجًا ذُكُورًا وَأُنَاثًا، اللہ تبارک و تعالیٰ مرد اور عورت سے کبھی بیٹا عطا فرما دیتا ہے، کبھی بیٹی عطا فرما دیتا ہے۔ کیسے پیدا فرماتا ہے، اس سے انسان قاصر ہے۔ اور پھر انہی نعمتوں کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ، ان کے لیے نشانی ہے رات۔ فرمایا کہ عَلَامَةٌ دَالَةٌ عَلَى تَوْحِيدِ اللَّهِ تَعَالَى، یہ نشانی توحید اللہ رب ذوالجلال کی توحید پر دلالت کرنے والی ہے، اس کی قدرت پر اور اس کی الہیت کے واجب ہونے پر دلالت کرنے والی ذات ہے۔ یعنی یہ نشانیاں بتلا رہی ہیں کہ اللہ رب ذوالجلال اکیلا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ہے تو رات کو دن میں بدل کر دکھائے، دن کو رات میں بدل کر دکھائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ یہ رب ذوالجلال کی وحدانیت پر دلیل ہے۔ فرمایا کہ وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ، کھینچ نکالتے ہیں ہم اس سے دن کو، اور پھر دن سے رات کو کھینچ نکالتے ہیں۔ جب دن سے رات کو کھینچ کر نکالتے ہیں تو فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، فرمایا کہ ہر طرف اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے دن بنایا، روشن کیا دن کو، یہ دن کی روشنی بھی آپ کے لیے نعمت، رات کا اندھیرا بھی آپ کے لیے نعمت۔ اگر رات کا اندھیرا نہ ہوتا تو آپ آرام کیسے کرتے؟ دن کی روشنی نہ ہوتی تو دنیا کے وابڈا کے سسٹم کے مقابلے میں آپ دنیا کا یہ تجارتی سسٹم کیسے چلاتے؟ لائٹ ہو یا نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کو روشنی کے لیے مقرر فرما دیا، اور یہ سورج صرف اور صرف یہ نہیں ہے کہ روشنی دیتا ہے، اسی سورج کے ذریعے سے زراعت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ رس پیدا فرماتے ہیں، اسی کی وجہ سے پکاتے ہیں۔ اگر یہ سورج کی روشنی نہ ہو، تمہارے چاول کیسے پکیں گے، اور جناب تمہاری گندم کیسے پکے گی؟ یہ زراعت کا اور جناب یہ درختوں کا، ان کا دار و مدار اسی سورج پر ہے۔ حتیٰ کہ انسانی جسم کی صحت کا دار و مدار بھی اللہ پاک نے سورج پر رکھا ہے۔ سورج کے اندر اللہ پاک نے بہت بڑی نعمتیں رکھی ہیں۔ اس سورج کے بارے میں فرمایا کہ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، سورج کو اللہ پاک نے ڈیوٹی دی ہے کہ جناب 360 دن
روزانہ مشرق سے طلوع ہونا ہے اور مغرب کی طرف تم نے غروب ہونا ہے۔ سورج روزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تابع داری کر رہا ہوتا ہے، ایک دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کی۔ حتیٰ کہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قولی عز و جل والشمس تجری لمستقر لها، اللہ کے رسول سے میں نے سوال کیا، یا رسول اللہ سورج جو ہے اپنے مقررہ مقدار کے اندر کیسے چلتا ہے؟ فرمایا کہ وفی عن ابی ذر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یوما اتدرون این تذهب هذه الشمس، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ یہ سورج کدھر چلا جاتا ہے؟ فرمایا کہ قالوا اللہ ورسولہ عالم، ہم نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ دنیا کے اندر چلے جائیں، کئی علاقے ایسے بھی ہیں جہاں پر 24 گھنٹے سورج جو ہے نمودار ہوتا ہے، وہاں پر رات نہیں ہوتی، لیکن سائنسدانوں نے اس بات کا اقرار کیا ہے 24 گھنٹے نمودار ہونے کے باوجود بھی ایک گھڑی سورج کے لیے ایسی آتی ہے جس وقت کے اندر گویا سورج جو ہے زمین کے تختے پر بظاہر نہیں ہوتا، یا اگر ظاہری طور پر موجود نہ ہو تو بھی بات ٹھیک ہے، لیکن اگر ظاہری طور پر موجود ہو پھر بھی اللہ رب ذوالجلال کا حکم اپنی جگہ پر درست ہے کہ اسی ڈیوٹی پر چلتے چلتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جانتے ہو یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ فرمایا کہ ان هذه تجری حتى تنتهي الى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة فلا تزال كذلك حتى يقال لها ارجعي من حيث جئت فترجع فتصبح طالعة من مطلعها ثم تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة ولا تزال كذلك حتى يقال لها ارجعي من حيث جئت فترجع فتصبح طالعة من مطلعها ثم تجري لا يستنكر الناس منها شيئا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزانہ سورج اپنے مطلع سے ابھرتا ہے اور جناب مغرب کی طرف وہ ڈوب جاتا ہے، اس کے بعد اللہ رب ذوالجلال کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، اللہ سے اجازت طلب کرتا ہے، یا اللہ اجازت ہو تو میں جا کر اپنی جگہ سے ڈیوٹی پر سر انجام دینا شروع کر دوں۔ اللہ کی طرف سے اجازت ملتی ہے، روزانہ وہاں سے طلوع ہو رہا ہوتا ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ایسا آئے گا سورج اللہ پاک سے اجازت چاہے گا، اللہ پاک کہے گا، فرمایا کہ وہاں سے جا کر طلوع ہو جاؤ، اصبحی طالعۃ من مغربک، جہاں سے تو غروب ہوا تھا وہیں سے جا کر طلوع ہو جا۔ فرمایا کہ یہ وہ وقت ہوگا جب قیامت قریب آ چکی ہوگی اور قیامت کا دن جو ہے شروع ہو چکا ہوگا، جس دن سورج جس طرف سے ڈوبا اسی طرف سے جب اوپر ابھرنا شروع کر دے سمجھ لینا کہ یعنی قیامت کا دن آ چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتدرون متى ذالکم ذالک اتدرون متى ذالکم ذاک حین لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا، جانتے ہو وہ کون سا دن ہوگا؟ فرمایا کہ قرآن مقدس نے کہا کہ یہ ایسا دن ہوگا جس دن تمہارا ایمان لانا کسی قسم کا نفع نہیں دے گا، یا ایمان لانے کے بعد او کسبت فی ایمانها خیرا، یا تم کوئی تکسیب کرو یعنی ایمان لانے کے بعد اگر تم کوئی فائدہ یعنی نیک عمل یا صالح عمل کرو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا جس دن سورج طلوع ہو چکا ہوگا۔ اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ جس دن تک ایمان کی حالت میں اللہ تبارک و تعالی موت نہ دے تب تک انسان کا ایمان خطرے میں ہے۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان پوری زندگی اللہ کی فرما برداری کر کے گزار لیتا ہے، لیکن آخری وقت میں اس سے ایسا عمل سرزد ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ کافر بن کر مر جاتا ہے۔ اور فرمایا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پوری زندگی انسان کفر پر زندگی گزار دیتا ہے، لیکن آخری وقت میں اللہ تبارک و تعالی اس کو ایمان کی دولت سے نواز دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ جنت کے اندر چلا جاتا ہے۔ لہذا دنیا کے اندر انسان وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ دنیا کے اندر آزمائش ہی آزمائش ہے، کوئی یہ نہ کہے کہ میں تہجد گزار ہوں، میں بڑا عالم ہوں، میں قرآن کا حافظ ہوں، قاری ہوں، یہ سب کے سب اللہ کے سامنے اپنی عارضی پیش کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ ہم نے اعمال کیے ہیں، ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، تیرا فضل ہے اگر تو قبول فرما دے، اگر اٹھا کر ہمارے منہ پر مار دے تو اللہ پاک سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم۔ فرمایا کہ اگر تو ان کو عذاب کر دے تو تیرے بندے ہیں، کون تم سے پوچھنے والا ہے، اگر تو بخش دے فرمایا کہ بے شک تو رحیم اور بخشنے والی ذات ہے۔ اسی وجہ سے کسی کو اپنے عمل پر جو ہے وہ جناب اس طرح تکبر نہیں کرنا چاہیے کہ جناب میں بڑا مومن ہوں، میں بڑا متقی پرہیزگار ہوں۔ اگر یہ تقوی اور ایمان چھیننے پر آ جائے،
اللہ رب ذوالجلال بڑے بڑے ولیوں سے ایمان چھین لے، حتیٰ کہ اپنے نبی کو بھی اللہ پاک دھمکی دیتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو کہا قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح فلا تسأل ما لیس لک بہ علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ قرآن نے کہا کہ خبردار، آئندہ اگر ایسا سوال مجھ سے کیا، نصیحت کرتا ہوں کہ آئندہ سوال نہ کرنا، ورنہ نبوت جو ہے تجھ سے چھین کر تجھے جاہل بنا دوں۔ اللہ رب ذوالجلال کی طاقت ہے، وہ اپنی مرضی کا مالک ہے۔ اسی وجہ سے ہم اپنی عارضی پیش کرنے والے ہیں اللہ رب ذوالجلال کے سامنے۔ میں عرض کر رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتدرون متى ذلكم ذاك حين لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا۔ فرمایا کہ اس دن اگر کوئی ایمان لائے بھی اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا، اور فرمایا کہ اگر وہ اعمال صالحہ کرے تو اس کے اعمال صالح کسی بھی قسم کے قابل قبول نہیں ہوں گے۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ ان ابی ذر قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لابی ذر حين غربت الشمس تدري أين تذهب؟ قلت الله ورسوله أعلم قال فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش فتستأذن